بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور جو حکم مانے اللہ اور اللہ کے رسول کا، اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے. وذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی ساری حدوں کو توڑ دے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے. یہاں پچھلی آیت میں جو وراثت کے احکامات بیان کیے گئے، اس کے متعلق اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ نے مسلمانوں کے سامنے بیان کی ہیں. تو اس سے یہ سمجھ واضح ہو گیا کہ وراثت کے معاملات کے اندر خاص طور پر یہاں پر ذکر کیا. البتہ ساری گناہ جو ہیں وہ اللہ کی حدیں ہی ہیں کہ ان سے آگے بڑھنے والا جو ہے وہ ظالم ہے اور اپنے گناہ کا جو ہے وہ عذاب ضرور پائے گا. لیکن یہاں چونکہ خاص پیچھے وراثت کے معاملات کا تذکرہ ہوا ہے، اس لیے جو ہے وہ اللہ عز و جل نے ان کو اپنی حدیں فرمایا ہے. تو جو اللہ کی حدوں سے آگے نکل جائے تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. اب یہاں جہنم میں داخل کرنے کے والے سے خالدن فیہا فرمایا کہ ہمیشہ اس میں رہے گا، تو اس سے مراد جو ہے پھر کافر ہی ہے، کیونکہ مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. کسی نہ کسی وقت جب اللہ چاہے گا تو وہ جہنم سے نکل کر جنت پہنچ ہی جائے گا. البتہ کافر جو ہے وہ ہمیشہ ہی جہنم میں رہنے والا ہے. تو یہاں پھر مراد حدیں توڑنے سے یہ ہوگا کہ جو ساری حدیں توڑ دے، یعنی ایمان والی جو حد ہے اس کو بھی توڑ کر آگے بڑھ جائے تو وہ بندہ جو ہے وہ آگ میں داخل کیا جائے گا اور ہمیشہ اس کو اس میں رہنا پڑے گا. پھر اس میں حضور کی اطاعت کا بھی ارشاد فرمایا گیا. پہلی آیت میں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، باغات میں داخل فرمائے گا. تو یہاں اللہ کی بھی اطاعت کا حکم ہے اور حضور کی بھی اطاعت کا حکم ہے. تو اور حضور کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہی ہے، کیونکہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو حضور کا حکم ماننا گویا اللہ کا حکم ماننا ہے. تو اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو اللہ عز و جل اسے ضرور جنت میں داخل فرمائے گا. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ان پر خاص اپنے مردوں میں سے 4 گواہ بنا لو. فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ ان کے لیے کچھ راہ نکال دے. اس آیہ مبارکہ میں زنا کی سزا بیان کی گئی ہے. یہ آیہ مبارکہ کا حکم منسوخ ہو چکا ہے اب، کیونکہ زنا کی جو الگ سزا ہے وہ دوسری آیتوں میں بیان کر، بعض احکام ہوتے ہیں جو پہلے ہوتے ہیں اس کے بعد منسوخ کر دیے جاتے ہیں. تو حد والی جو آیتیں ہیں
وہ نازل ہونے سے پہلے یہ حکم تھا، پھر حد والی آیت جب نازل ہوئی تو اس وقت پھر جو ہے وہ اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ زنا کی سزا اگر کنوارا مرد یا عورت زنا کریں تو ان کے لیے 100 کوڑے ہیں، اور اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کریں تو ان کو رجم کیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا۔ یہ شرعی سزا ہے زنا کی۔ اس میں جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ زنا کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی پر گواہی کے ذریعے زنا ثابت، ایک تو ہے اقرار کر لے وہ ایک الگ بات ہے، ایک گواہی کے ذریعے کسی پر جو ہے وہ زنا ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے 4 مردوں کا ہونا ضروری ہے، جن کی صفات علماء نے یہ بیان کی ہیں کہ وہ 4 مرد عاقل ہوں، اور عاقل یعنی عقل مند ہوں، بالغ ہوں، اور اس کے بعد وہ بندے زہد و تقوی والے ہوں۔ ایسے ہی نہیں کوئی گناہ گار یا فاسق مولن جو ہے وہ اٹھ کر گواہی دے دے تو اس کی گواہی پر کسی پر زنا ثابت ہو جائے گا، بلکہ 4 مرد عقل والے بالغ ہوں اور ساتھ میں وہ تقوی والے مرد ہوں، تقوی اختیار کرتے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ ان مردوں کی گواہی جب لگے گی 4 مردوں کی تو پھر زنا ثابت ہوگا۔ جو اس آیت میں بیان کی گئی حد وہ یہ ہے کہ جب زنا ثابت ہو جائے تو پھر ان عورتوں کو گھر میں بند کر کے رکھ چھوڑو، وہ چاہے جب موت آ جائے تو مر جائیں تب تک جو ہے وہ ان کو گھر میں بند رکھنا ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کی کہ یہ حکم اب ختم ہو چکا، اب کے لیے یہی حکم ہے کہ گواہی ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ یا کوڑے لگیں گے یا رجم کر دیا جائے گا۔ ہاں اقرار کے ذریعے اگر ہو رہا ہے تو اس میں گواہوں کی حاجت ہی نہیں ہے۔ اقرار اگر کر لیا ہے تو وہ اگر قاضی اقرار کو اس کے کو قبول کرتا ہے تو پھر قاضی کو جو ہے وہ اس پر حد لگانے کی جو اجازت مل جاتی ہے۔ جیسے ایک صحابی سے زنا ہو گئی تو اب وہ چونکہ صحابہ کے بارے میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی جرم ہو جاتا ہے تو یہ اس پر اڑتے نہیں ہیں، ڈٹ نہیں جاتے، بلکہ فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ تو اب ان صحابی سے زنا تو ہو گئی لیکن وہ فوراً حضور کی بارگاہ میں آئے اور اقرار کیا کہ مجھ سے زنا ہو گیا تو آپ مجھ پر حد لگا دیں۔ خود سرکار سے عرض کی کہ جو شرعی حد ہے وہ مجھ پر آپ لگا دیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دنیا میں سزا بھگت لوں گا تو کل بروز قیامت جو سزا ہے اس سے بچ جاؤں گا۔ یہ ان پر حد لگنا، یہ ان کی توبہ ہو گئی اور کل بروز قیامت والے عذاب سے ان کو بچا لیا گیا۔ تو سرکار نے 3 دفعہ ان سے اعراض فرمایا، وہ آتے اقرار کرتے، حضور ان سے منہ موڑ لیتے۔ 3 دفعہ حضور نے ان سے منہ موڑا، چوتھی دفعہ پھر جب وہ آئے تو ان پر جو ہے وہ حد قائم کر دی گئی، رجم کر دیا گیا۔ اب جب رجم کر دیا گیا تو بعض لوگوں نے یہ باتیں کی کہ معاذ اللہ یہ دیکھو یہ کتنی بری موت مر گئے ہیں ان صحابی کے بارے میں۔ تو سرکار نے جب یہ باتیں سنی تو حضور نے فرمایا کہ میرے اس صحابی نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ ساری جہان والوں میں بانٹ دی جائے تو ان کو کافی ہو جائے گی، ایسی توبہ اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں کی ہے۔ تو وہ فوراً رجوع جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں لے آئے اور اللہ عز و جل نے انہیں معاف کر دیا۔ دنیا کے اندر شرعی سزا بھگت لینا یہ بندے کو جو ہے وہ آخرت کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ تو اگر کوئی جرم ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس پر جو ہے وہ ڈٹے نہ بندہ، اس پر اصرار نہ کرے، اڑا نہ رہے کہ نہیں میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یہ جرم ہے ہی نہیں۔ اس کو جرم ہی نہیں سمجھتے، لوگ کرتے ہیں پھر اس کو سمجھتے ہی نہیں کہ میں نے جرم کیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، اپنے رب سے جو ہے وہ توبہ کر لیں تو وہ ضرور جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔